آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آپ بڑے مبارک ہیں اس کے گھر میں جس سے بہت سارے نام دیے گئے ہیں، ویڈنگ ہال ہے، بینکویٹ ہال ہے، خدا کی حضوری ہے، اس کے فضل کا تخت لگا ہوا ہے۔ تو یہ خدا کی آپ پر بہت بڑی مہربانی ہے ہم سب پر، اس کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ اس نے ہم سب کو زور بخشا ہے تاکہ ہم آج کے دن سے پھر ایک نئی قوت اور نئی تازگی اور نئی رویا اور نئے منصوبے اور نیا معجزہ اور نئی گائیڈنس ہم حاصل کریں تاکہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ قوت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ خدا کی بہت بڑی حکمت ہے۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں گے اور پچھلے اتوار کی مختلف عبادات میں ہم جو ایک مبارک حوالہ پڑھ رہے ہیں وہی ہم نکالیں، اور خدا کا پاک کلام سچا ہے، برحق ہے۔ آسمان زمین ٹل جائیں گے لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ یہ باتیں، میری باتیں کبھی ٹل نہیں سکتی۔ اور اس پاک کلام کی جو سچائی ہے اس میں ایک خوبصورتی یہ ہے کہ خدا کے پاک کلام میں پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک بڑا تسلسل پایا جاتا، جس طرح موتی ہوں اور اس کو مالا میں پرو دیا۔ یہ بے ڈھنگی اینٹیں نہیں ہیں، یہ خوبصورتی کے ساتھ عمارت جو ہے یہ تیار کی گئی ہے، یہ مالا بنائی گئی، بڑا اس میں تسلسل ہے۔ تو اس لیے یہ ایسا خدا کا مکاشفہ ہے کہ ایک آیت بھی جو ہے وہ تمام دوسری جتنی بھی آیات ہیں اس کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں، گھوم جاتی ہیں اور جڑ جاتی ہیں۔ ایک آیت بلکہ ایک لفظ بھی، یہ خدا کا ایسا کلام ہے، ایسی مبارک کتاب ہے، ایک ہی ایسی ہے کہ ایک لفظ بھی لے لیں تو اتنی اس کلام میں ہم آہنگی ہے، اتنا تسلسل ہے کہ ایک لفظ کے چکر سارے الفاظ گھوم جائیں گے اور جڑ جائیں گے اور مالا بن جائیں گے۔ یہ صرف خدا کا پاک کلام ہی ہے۔ تو آئیے ہم پڑھیں غزل و غزلات کی کتاب مقدس۔ یہ شاعری کی کتاب ہے، شاعرانہ انداز میں، اور بھی شاعری کی کتابیں ہیں۔ شاعرانہ انداز میں خدا نے اپنے لوگوں کو سکھانے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے، اور یہ خصوصی طور پر خداوند یسوع مسیح اور کلیسیا کی محبت کے بارے بیان کرتی ہے۔ یہ جو کتاب مقدس ہے، ایک دلہا ہے، دلہن ہے، محبوب ہے یا محبوبہ ہے، روحانی اور حقیقی، یہ اس کی محبت کا شاعرانہ انداز سے بیان ہے۔ اس لیے جب ہم غزل و غزلات کی کتاب کو پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کلیسیا اور مسیح کی محبت کی باتیں ہیں۔ اس لیے ہم اس سے جسمانی طور پر نہ سوچیں، نہ تصور میں جائیں، نہ خیال کریں۔ یہ روحانی محبت ہے، کلیسیا اور خداوند یسوع مسیح کی
محبت ہے۔ بائبل مقدس میں غزل و غزلات کی کتاب 2 باب 4-5 آیت، یہ ہم اتوار کی پچھلی کئی عبادات میں پڑھ رہے ہیں، میں پھر آج دوبارہ پڑھوں گا جب تک خدا رہنمائی کرے گا۔ اسی مبارک کلام کے حصے کے لیے ہم اسے پڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ مجھے میں خانہ کے اندر لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ اور یہ جو عشق ہے اس کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے، یہ روحانی حقیقی عشق کی وہ سٹیج ہے جہاں ایماندار الفت سے محبت اور محبت سے عشق میں روحانی جب اس درجے کو پہنچ جاتا ہے، یہ لاسٹ درجہ ہوتا ہے، محبت ہی کا درجہ ہوتا ہے کہ جب ایماندار اپنی جان سے، روح سے، دھن سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے، پورے زور سے اپنے محبوب یسوع مسیح کو پیار کرتا ہے اور اس کی زندگی کا محور اور مرکز خداوند یسوع مسیح ہوتا ہے، یہ وہ محبت کا درجہ ہے، یہ وہ محبت کا عروج ہے جو کلیسیا اپنے خداوند یسوع مسیح سے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ عشق کے بارے ہم نے ایک دفعہ سیکھا بھی تھا، محبت کے جس طرح درجے ہیں، یہ آخری درجہ محبت کا روحانی درجہ ہے کہ جب کوئی کسی کا دیوانہ کہتے بن جاتا ہے، یسوع مسیح کے جس طرح کہتے ہیں دیوانے ہم ہیں۔ تو بائبل مقدس میں آج کا جو موضوع ہے وہی ہے، He brought me to the banquet hall۔ اس کا جو پارٹ ہے وہ 13 ہے، وہ مجھے میں خانہ میں لایا۔ اس موضوع کا آج 13واں حصہ ہے، اور پچھلے اتوار کی عبادت میں اور چند اتوار کی عبادت میں ہم نے سیکھا کہ بینکوٹ ہال کے بارے میں اور خداوند یسوع مسیح کو کلیسیا کا دلہا اور کلیسیا کو مسیح کی دلہن کہا گیا ہے، جس طرح بھی پاسٹر عمران نے ڈیسائیڈ کرتے ہوئے یہ دہرائی بات کہ دلہن کہتی ہے مکاش، دلہن کہتی ہے آ، کلیسیا دلہن، اور روح بھی کہتی ہے آ، اور دلہن بھی کہتی ہے آ۔ تو یہ جو علاماتی اور لقب کے نام دیے گئے ہیں، اس میں سے ہم سیکھتے ہیں آسانی سے۔ تو ہم نے پچھلے اتوار کی عبادت میں کسی کو یاد ہو کیا سیکھا تھا؟ رنگ کے بارے سیکھا تھا، ویڈنگ رنگ۔ کسی کو یاد ہو ایک آدھی بات، ایک بات ہی، اختیار۔ اوکے، شاباش۔ انگوٹھی کا مطلب کیا ہے؟ اور یسوع مسیح نے کلیسیا کو اختیار دیا ہے، اس سے علامتی طور پر روحانی معنی یہ نکلتے ہیں۔ اور پھر کیا سیکھا تھا؟ شاباش، شاباش، یہ ایک کیا ہے؟ مہر ہے۔ اور خدا نے پاک روح کی کیا کی ہے؟ نجات کے لیے، برکتوں کے لیے مہر کی ہے خداوند یسوع مسیح کے لہو سے لکھے گئے معاہدے، ساری برکتیں۔ اور آج ہم کیا سیکھیں گے؟ مجھے کسی نے کہا، میرے روحانی فرزاندے نے، کہ سر جی اب دلہن دولہا
کہ سگنیچر بھی کرواؤ. میں نہیں اجے نہیں دل چ میں کیا میں کہ سگنیچر کروا دیتے چھیتی نال ہی تے دولہا دلہن نے دوڑ جا. میں نے یہ سگنیچر نہیں سگنیچر اینڈ دے دل چ میں کیا میں کہ سگنیچر کرواؤں گا کیونکہ جب دلہن دولہا سگنیچر کر دے کہتے بھائی کام ہو گیا آپ نے کسی کے قابو پا. میں نا اس سے پہلے جتنے کام ہیں وہ ہم کریں گے. وہ تو مجبوری دلہن ہے ہاں جی اور پادری صاحب کے سامنے کھڑے ہی رہنا. سگنیچر ہوئے نہیں تو بس ہے. تو وہ بھی ہم سیکھیں گے اور بھی بہت ساری باتیں سیکھیں گے. یہ یاد رکھیں گے یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں خدا نے اپنے کلام کے بیچ میں یہ چیزیں لکھوائی ہیں تاکہ ہم محاورات علامات تشبیہات دی ہیں کہ ہم یاد رکھ سکیں سیکھ سکیں کہ اس کے معنی کیا ہے روحانی مطلب کیا ہے اور ہمارے لیے برکت کیا ہے یاد رکھنے کے لیے ہے نا. تو آج جو یاد رکھنے کی بات ہے رنگ ویڈنگ رنگ کے حوالے سے اس کا نام ہے 4 فنگر ویڈنگ رنگ یعنی شادی کی چوتھی انگلی کی رنگ. آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ جب دلہا دلہن کو رنگ پہناتا ہے تو اگر نہیں بھی پتا تو آج پتہ چل جائے اگر پتہ ہے تو پھر بھی دہرائی ہو جائے کہ بائیں ہاتھ کی طرف جو دلہن کا بائیں ہاتھ ہے کلیسیا کا اس کی چوتھی انگلی یہ ہے. یہ اگر نہیں پتا تو یاد رکھ جن کی شادیاں ابھی ہونی ہیں کہ ایز انگلی چ نہ بات آپ کو آئے بھی دیکھ لیں. ویسے تو پادری صاحبان ہی ہیلپ کرتے ہیں اس لیے بعد میں لوگوں کو انگوٹھی پہن کے بھی نہیں یاد رہتا. پھر ہم نے بعد میں نہیں پوچھا کیڑی انگوٹھی چ پائی انگلی سے انگوٹھی وہ کیسا نہیں یاد پادری صاحب نے کو آتی. لیکن یہ بھی یاد رکھنے والی چیز ہے. اس انگلی کو کہتے ہیں ویڈنگ رنگ. ویڈنگ رنگ یہ اس سے بہت سارے نام دیے گئے. اس کی بہت پرانی تاریخ کو پڑھیں تو اسے ہارٹ رنگ بھی کہتے ہیں, اسے لو رنگ بھی کہتے ہیں, اسے ہیلنگ رنگ بھی کہتے ہیں. اور میڈیکل سائنس اور پھر کلچر کے اعتبار سے پھر ہسٹری کے اعتبار سے اس لیے اس انگلی میں دلہا دلہن کو رنگ پہناتا ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ رنگ یہ جو انگلی ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق دل کے ساتھ ہے. اس کی جو وین ہے یہ ڈائریکٹ دل تک پہنچتی ہے. تو جب دلہا دلہن کو اس چوتھی انگلی میں جو ویڈنگ فنگر ہے پہناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ جڑ جاتا ہے؟ دل کے ساتھ. یہ بڑی گہری بات ہے. تو خدا یسوع مسیح جب اس نے کلیسیا کو یہ رنگ پہنایا تو وہ اتنا کلوز, اتنا قریب, اتنا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے دل تک پہنچتا ہے. اور اس لیے لکھا کہ یہ بھید تو بہت ہی بڑا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہی بات جب خدا نے یعنی دل تک پہنچا اور یہ فنگر جو ہے
वेडिंग फिंगर, इसकी वेन जो है दिल तक चली जाती है और बाईं तरफ के हाथ में पहनाई जाती है। जब खुदा ने आदम को बनाया, अब आपने जवाब देना है। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना। फिर खुदा ने क्या किया? आदम पर गहरी खुदा ने तरस आया आदम कि बेचारा कल्ला लगा फिरदा ये वर्गा की होना चाहिए। हाँ, और जिनको खुदा ने बीवियां दी हैं, समझे खुदा ने आप पर बड़ा तरस किया। क्यों शोहरो, ठीक है या तुसी तरस की थे? खुदा ने किया, क्योंकि कलाम की मैं बात कहता हूँ। खुदा को तरस आया, एवं कला कदी उधर लगा फिरता है, कदी उधर लगा फिरता है। और इसके लिए मैं इसकी मालिक एक क्या बनाऊंगा? खुदा ने नींद भेजी गहरी। अब जवाब दें ताकि फिर आपको याद। खुदा ने किस तरह हवा को बनाया, उसकी बीवी को? क्या निकाला? कहां से? ये पसली कहां होती है? बाईं तरफ। और दिल के, ये देखो, दिल के करीब है। वहां से पसली निकाली और हवा को बना के आदम के पास ले आया। और आदम का देखे गहरा रिश्ता कैसा है, दिल तक पहुंच गया। उसमें से वो निकाली गई है और पसली से बनी, और दिल के जो करीब है वहां से पसली निकाली और बनी। और एकदम बेसख्त आदम के मुंह से क्या निकला कि ये मेरी हड्डियों में से और मेरे गोश्त में से करीब। ना पांव से निकाली, ना सर से निकाली, पसली। और आदम ने फील किया, ओए ये तो इस तरह है, मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये तो मेरी हड्डियों में से। इसलिए बाइबल में लिखा है कि शौहर और बीवी एक जिस्म है। दूसरे भी रिश्ते बड़े बड़े प्यारे हैं, लेकिन जहां जिस्म आता है कि जिस्म भी एक है। हम कहते हैं भाई बदन दोने रूह कोई, लेकिन कलाम कहता है नहीं, रूह भावे लग लगे जिस्म एक। इतनी कुर्बत, इतनी मोहब्बत, इतना मजबूत रिश्ता, इतना दिल के क्लोज रिश्ता। और बाइबल मुकद्दस में हम रूहानी तौर पर भी अगर पढ़ें, कलीसिया के लिए खुदा ने जिस तरह मैंने कहा तशबीहात से सिखाने की क्या की कोशिश की, ताकि याद रखें कि कलीसिया कितनी मसीह के दिल के करीब है। हालेलुया। कलीसिया जाने कि मेरा दूल्हा किस तरह मुझसे प्यार करता है। वो मुझसे दूर नहीं है, वो मेरे दिल के करीब है और मजबूत और गहरा रिश्ता है। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब मुकद्दस, उसका 51वां बाब यानी 51। ये 51 इसलिए मैंने कहा कि शायद नौजवानों को समझना आए। और 51वें बाब यानी 51 बाब की पहली आयत में आपके सामने पढ़ता हूं।
آپ کے دل خوشی سے بھر جائیں گے. جو کلیسیا ہے مسیح کی دلہن ہے. تشبیہ یہاں دیکھیں. اے لوگوں جو صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداوند کے جویان ہو، میری سنو. اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے گئے ہو، اس گڑھے کے سوراخ پر جہاں سے تم کھودے گئے ہو نظر کرو. جو سچائی پر چلتے ہیں، جو خداوند کی راہوں پر چلتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے سنو. یہ سننے کا مطلب سمجھو اور غور کرو کہ تم اس چٹان پر سے کاٹے گئے ہو اور اس گڑھے سے کھودے گئے ہو. غور کرو اور سنو. اور یہ چٹان کون ہے؟ چٹان کس کو کہا گیا؟ یسوع مسیح. وہ ہماری چٹان بھی ہے، ابدی چٹان ہے. تم اس چٹان میں سے کاٹے گئے ہو اور کھودے گئے ہو. اس گڑھے سے نکلے، یہ تشبیہ دیکھیں. اور پھر تم کھودے گئے. کھودنے کا مطلب کیا ہے؟ تراش کیا گیا. اور خدا نے جو چٹان ہے خداوند یسوع مسیح، اس میں سے ہمیں نکالا. جس طرح آدم کو، ہوا کو آدم کی پسلی سے کیا کاٹا، نکالا اور ہوا کو بنا دیا. اس چٹان جو یسوع مسیح ہے، خدا نے کیا کیا؟ ہم کو نکالا ہے. اس چٹان میں سے نکالا ہے اور پھر ہمیں تراشا ہے. جو چٹانیں ہیں، کانے ہیں، ہیرے کی چٹان ہے. اگر اسے تراشا نہ جائے تو وہ پتھر اور عام مٹی ہوتی ہے، ڈائمنڈ. لیکن جب کھودا جائے، ہے نا، جب تراشا جائے اور کھودا جائے، اور وہی ہیرا قیمتی بن جاتا ہے اور اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے جو ہم گناہ کی وجہ سے بدصورت بن گئے تھے، بے شکل ہو گئے تھے اور ایک پتھر کی طرح بن گئے، ایک مٹی کی طرح بن گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے خون سے ہم دھل گئے اور اس نے ہمیں تراشا اور ہمیں شکل دی اور ایک ہیرے کی مانند ہمیں بنا دیا، قیمتی بنا دیا اور ہمیں خوبصورتی پیدا. ہماری یعنی کلیسیا کی، یعنی دلہن کی خوبصورتی کے لیے، یہاں تک کہ یسایہ نبی کی کتاب مقدس اس کا 53ویں باب میں 53 شروع ہی میں پڑھے تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی کوئی صورت اور شکل نہ رہی. یہاں تک کوئی حسن و جمال نہ رہا کہ ہم اس پر نگاہ بھی کر سکیں. ہمیں خوبصورت بنانے کے لیے، ہمیں تراشنے کے لیے، ہماری خوبصورتی کے لیے وہ خود بے شکل ہو گیا.
उसे सलीब पर कीलों से जड़ दिया गया और उसके मुबारक मुंह पर थूका गया और कांटों का ताज पहनाया गया और उसके बदन पर लंबी लंबी रेगाड़ियां पड़ गई। कोई हुस्नो जमाल नहीं रहा, उसे कोड़े लगाए गए और उसका चेहरा खूबसूरत मुबारक चेहरा खून से लथपथ हो गया, ऐसा कि कोई उस पर ध्यान भी न कर सके, ऐसा कि गुनहगार इंसान ने भी उसके मुंह पर थूका। ये सब कुछ हमारे लिए, ताकि कलीसिया में खूबसूरती पैदा हो जाए, हम हीरे बन जाएं। और आज जो कलीसिया में खूबसूरती है, आज जो कलीसिया हीरे की तरह है, जाने खुदा ने आपको पत्थर से क्या बना दिया है? हीरा बना दिया है। और कोई शक्ल और सूरत ना थी, अब तराश करके हमें हीरा ऐसा बना दिया कि आज कलीसिया खूबसूरत है। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ खुदा ने अपने बेटे को भेज के किया। उस चट्टान में से काटा, उस गड्ढे में से खोदा और तराशा, और आज जो कलीसिया बाबरकत है, खूबसूरती है, मुबारक है कलीसिया, इसलिए है कि हम उस चट्टान में से निकाले गए हैं। जिस तरह आदम की पसली से हवा को जब बनाया, तो आदम ने कहा ये मेरी हड्डियों में से और मेरे, तो आज यीशु मसीह भी हमें इतना ही प्यार करता है। हालेलुया। वो कहता है ये मेरी प्यारी दुल्हन है, बड़े बड़े प्यारे प्यारे नाम देता है अज़ल किताब में। ये मेरी बड़ी प्यारी जमीला है, ये मेरी बड़ी प्यारी कबूतरी है लिखा है कि नहीं? ये बड़ी खूबसूरत है, इसके पांव भी बड़े खूबसूरत हैं, बड़ी तारीफ। क्यों? कि आप खुदावंद यीशु मसीह के दिल के करीब हैं। उसने आपको जन्म दिया है, एक नया जन्म दिया है, और कलीसिया जो है वो खूबसूरत बन गई है। हालेलुया। आदम की पसली से हवा को निकाला। और जब मैं पढ़ रहा था नए अहदनामा में, और आप इसको जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे और खुदावंद यीशु मसीह ने जान दे दी और कहा तमाम हुआ, और कहा मैं अपनी रूह तेरे। लेकिन इसके बाद एक और भी काम हुआ, किसी को याद हो, ज़हन पर दबाव डालो। इन कलमात के बाद फिर एक काम हुआ। शाबाश। यीशु मसीह ने जान दी, अपनी रूह बाप के सुपुर्द की, लेकिन उस वक्त फिर साइंटिफिक तरीके से ये जानने के लिए कि ये शख्स पूरा मर गया या नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसकी पसली में भाला लगा दिया। और जब भाला लगाया, पसली में लिखा है ना, और दिल कहाँ होता है? बाईं तरफ। इसमें तो बाईं तरफ।
اور پسلی میں اور دل ساتھ ہوتا ہے. اور بائبل ہی میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھالا پسلی میں لگایا تو پھر خداوند یسوع مسیح کے دل سے خون اور جو پانی ساتھ ہوتا ہے وہ بھی بہہ نکلا. اس کا مطلب کہ یسوع مسیح نے مکمل جان دے دی ہے. لیکن اس خون لکھا خون بہا اور پانی بہا اور پسلی سے نکلا, اور اس خون اور پانی سے جو پسلی سے نکلا خداوند یسوع مسیح نے اپنی دلہن کو نیا جنم دیا اور خوبصورتی بخش دی اور دھو ڈالا. اپنے خون سے پاک کیا, صاف کیا, پسلی سے کلیسیا کو نکالا اور پانی سے دھو ڈالا اور لہو سے دھو ڈالا. اور آج کلیسیا یسوع مسیح کے لہو سے دھلتی ہے. جو بھی اس کے پاس آتا ہے نجات پاتے ہیں, پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں, دھل جاتے ہیں لہو سے اور پانی سے, اور نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ ایک نئی کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں, یعنی نئے مخلوق بن جاتے ہیں بائبل کے مطابق. وہ خداوند یسوع مسیح کی روحانی دلہن بن جاتے ہیں. ہالےلویا. خدا نے یسوع مسیح نے ہمیں بھی پسلی سے نکالا ہے اور ہمیں دھویا ہے اور ہمیں پاک صاف کیا ہے اور ہمیں تراشا ہے. اس لیے کہ یہ جو ویڈنگ فنگر ہے چوتھی, جب یہ پہنائی جاتی ہے, پھر دہراتا ہوں, اس کی وین کہاں تک پہنچتی ہے؟ ڈائریکٹ کہاں جاتی ہے؟ دل کی طرف. جب یسوع مسیح نے ہمیں انگوٹھی پہنائی, ہمیں روحانی دلہن بنایا, ہمیں راز باز اس نے ٹھہرایا اور ہمیں دھو کے پاک صاف کیا, اور اس نے بھی ہمیں پسلی میں سے نکالا اور خوبصورت دلہن کو بنا دیا. ہالےلویا. اور ایک شکل بخشی, ایک خوبصورتی بخشی. پتہ کیا کہتا ہے؟ ہم کوئی امت نہیں تھے, ہیں کوئی ہمارا نام نہیں تھا, ہیں رب کیا ہو گئے ہیں؟ شاہی کہنوں کا, اور خدا کی امت اور مقدس قوم بن گئے ہیں. ہالےلویا. اب خدا نے کلیسیا کو بہت خوبصورتی بھی دی, شکل بھی دی, ہیرے کی طرح ہے اور تراشا ہے. ہالےلویا. اس لیے میں اکثر جب کہتا ہوں تو کچھ لوگ شرما جاتے ہیں. جب میں کہتا ہوں آپ خوبصورت ہو, تو میں بائبل کے مطابق کہتا ہوں کہ یسوع نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے. ہالےلویا. کتنے خوبصورت ہیں اور کتنے ہیرے ہیں. تو یہ نائم ہے ہیرا مسیح, لیکن حقیقی ہیرے ہیں. تراشا ہے اس نے حقیقی ہیرا, لیکن ہیرا ہو جو سب سے قیمتی اصل. نہیں تو ہیرے جو ہے نا ان میں بڑی ورائٹیز ہوتی ہیں. بہنوں کو ذرا زیادہ پتا ہوگا, کوئی 5% ہیرا ہے نا, کوئی 10% ہیرا ہے, کوئی ہے ہیرا ہی, لیکن اس میں بھی قسمیں ہیں. کیوں بہنوں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ بہنیں ذرا زیادہ زیور خریدتی ہیں. بھائی تیز پاس آنے نہیں دیں, کہتے ہیرے نو چھڈ,
وہ دوسرا ایک اور ہوں हीरे वर्गा ही लगता है ऐ पा किसी को की पता लगना आर्टिफिशियली हीरा ਹੁੰਦਾ ना ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਪਾਇਆ ਚਮਕੀਲਾ हीरा लेकिन आप कितने मुबारक हैं हालेलुया कि यीशु मसीह ने आपके रूहानी दुल्हा ने आपको हकीकी 100% जो सबसे कीमती हीरा है वो बना दिया है हालेलुया आप कहें मैं कीमती हीरा हूं हाँ जी जरा जी चिड़े को है बहुत सारा कुछ ना को हकीक नहीं कहते वैसे कहते से कोई नगीना नहीं मुझे बताओ आप हकीक हो या हीरा हो या खाली पत्थर भी देने रंग है ना कलरफुल आप कौन हो हालेलुया को मैं प्योर हीरा हूं मैं प्योर हीरा हूं मेरे यीशु मसीह ने मुझे तराशा है इसलिए मैं खूबसूरत हूं आमीन तो और एक मुहावरा है हीरा हो या लाल हो लाल की बात हो या कीमती पत्थर कहते हैं कि लाल गोदड़ी आगे पूरा करें गोदड़ी जी भी कीमत है तुसी हीरे हो हाँ जी जेड़े मर्जी मुल्क च को रहे जेड़ी मर्जी जगह ते को रहे हैं आप हीरे ही हीरे हालेलुया गोदड़ी में भी हीरा और जनाब किसी और जगह पे भी रखो हीरा आप हीरे ही हीरे हैं हाल अपनी हैसियत को जाने क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी पसली से आपको जन्म दिया हुआ है और आप यीशु मसीह के दिल के करीब हो हालेलुया और इसलिए इतना गहरा रिश्ता है कि बाइबल मुकद्दस में इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है पढ़ते नहीं हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि इतना गहरा शौहर और बीवी का रिश्ता है लिखा है कि मर्द आदमी बाप और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा और बीवी वैसे ही छट छुट के आ जाएगी यानी इतना गहरा जिस तरह मैं जेलम से ले आया अपनी बीवी को और एक दिन उसने कहा कि जितनी उम्र मैंने पैदा होकर जेल में गुजारी उतनी ज़्यादा मैंने लाहौर में आपके साथ गुजार दिया मैं ये और गुजारोगे फिक्र नहीं और आदमी के बारे में लिखा है इस पर गौर नहीं कभी किया शौहर के बारे में लिखा है इफ्सियों के खाते में लिखा हुआ है कि वो भी अपने माँ बाप को छोड़ेगा और किससे मिला रहेगा जी किधर नाल ये बाइबल की बात है मैं नहीं कहता इसलिए शौहरों ने बुरा मनाना ही नहीं क्योंकि बाइबल में मैं इफ्सियों का खात बता रहा हूँ छोड़ने का मतलब ये नहीं गौर से सुने कि लाताल्लुक़ हो जाएं इज्जत ना करें फिक्र ना करें खिदमत ना करें मदद ना करें ये मतलब नहीं नो लेकिन मतलब इसका ये है कि मियाँ बीवी अब एक दूसरे के निज़ाम के लिहाज से सिस्टम के लिहाज से रिश्ते के लिहाज से
ایک خود خاندان بن گیا ہے. اس لیے اب وہ دونوں ہی خود مختار ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دو سب کو، لیکن وہ آزاد ہے، فریڈم ہے ان کو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور دل کے قریب ہوں. یہ نا شادی کر کے بھی ساری عمر دوسرے دیا گلاں تے چلتے رہو، بھی گائیڈنس پہ چلتے رہو بھائی. نو 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 یہ رشتہ کتنا قریب ہے، کتنا گہرا ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے، آپ کہیں گی ہمارا جو دولہا ہے اس نے بھی ایسا کیا ہے پاسٹر صاحب؟ میں کہوں گا یس. ہمارے دولہا خداوند یسوع مسیح نے آپ کو رنگ ڈالنے کے لیے، آپ کو نجات دینے کے لیے اپنے باپ کی گود کو، شان و شوکت کو، فرشتوں کو، آسمان کو چھوڑا، زمین پر نیچے سارا جہاز لال چھوڑ دیا اور وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا اور آپ کے پیچھے آ گیا اور آپ کے لیے جان دے دی دلہن کے لیے اور اپنی پسلی سے آپ کو بنایا. اس نے اپنے باپ کی گود کو نہیں چھوڑا، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کیونکہ دلہا ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے پھر متی کی انجیل مقدس میں پڑھتے نہیں ہیں 10واں باب 37ویں آیت میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اپنے یہ دلہن کے لیے ہے اور کیا کون رہا ہے دلہا، وہ تو آسمان سے نیچے آ گیا نجات دینے کے لیے. اوکے آیا، نیچے آیا، تو یہاں پر وہ دلہن کے لیے کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ اور بیٹی بیٹے سے مجھ سے زیادہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ شاباش. آپ بائبل کو جانتے ہو کہ وہ میرے لائق نہیں. ایسی دلہن جس کے لیے میں آسمان چھوڑ کے آ گیا، جس کے لیے میں نے خون بہا دیا، جس کے لیے میں نے کوڑے کھا لیے، جس کے لیے میں نے جان دے دی، اگر پھر بھی وہ کلیسیا مجھ سے زیادہ کسی اور کو محبت کرے اور عزیز رکھے تو پھر وہ کلیسیا میرے لائق نہیں. کلیسیا اور دلہن جو حقیقی اور روحانی صحیح مسیح کی دلہن ہے، وہ سب سے زیادہ افضل درجہ اپنے دلہا یسوع مسیح کو دے اور وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا مرکز کلیسیا بنائے گی. یہ نہیں، اس کا مطلب پھر بھی یہ ہے جب پڑھتے ہیں کنفیوژن والے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ بہن بھائیوں اور بیوی بچوں سے پیار نہ کرو. نو 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 نو. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر میرے مقابلے میں دوسروں کو پیار کرتے ہیں جہاں میں ہوں تو پھر وہ میرے لائق. اس کی اور سادہ مثال دے دوں تاکہ پڑھتے ہوئے اب یہ نہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیار نہ کرو، بچوں کو پیار نہ کرو، ماں باپ کو پیار کرو. نو نو نو. ایک مثال سے سمجھاتا تاکہ آپ کو یاد رہے. جب ایوب خدا کے بندہ پر آزمائش آئی، اب آپ نے جواب دینا ہے، تو اس کی بیوی نے کیا کہا؟ جی
बीवी थी ना, रिश्ता भी क्लोज था, यहां तक बीवी ने क्या उसे सबक पढ़ाया है जी। अब भलिया लोका और छड़ दे, खुदा दे ना दी की कर और छड़ दे। अजे भी नहीं तो बाज भी आंदा, अजे भी शुक्र शुक्र लाई, शुक्र शुक्र लाई, अजे भी कहना खुदावंद मुबारक है, खुदावंद मुबारक है। उन्हें अपनी बीवी की मनी, बल्कि हवा ने मनी, साड़ी मां ने। चंगा रौला पवाया, लेकिन अयूब ने अपनी बीवी की मानी। पर ये लोग ये गलत तेरी, हाँ समझ आंदी है, सारा कुछ लुट गया, खत्म हो गया, बिजनेस डाउन हो गया, होए होए होए, खानदान भी खत्म हो गया। नहीं गल तेरी ठीक है, पर ये लोग के छड़िए, किसी और पासे जाइए, किसी और जाके दार मलिए और किसी खुदा नु लभिए। उसने बात मानी। ये है मतलब कि जहां ईमान की बात है, जहां खुदावन को जलाल देने की बात है, जहां उसकी पैरवी करने की बात है, वो कोई रिश्ता भी क्यों ना हो, हमने उसकी बनिस्बत अपने खुदा को इज्जत देनी है और जलाल देना है। सारे बीवियां के पीछे पै जाते ने, छड़ पर 40 साल हो गए ने, अजे भी मौत है शुक्र शुक्र करती फिरदी है। छड़ खुदा नूं, छड़ ओदे घर च जाना, छड़ चर्च नूं। अगर बीवी मान जाए कहे नहीं भलिया लोग तेरी गल तो वैसे बड़ी ही ठीक है, चल और किते जाने सारियां चीज़ां। तो इसका मतलब क्या समझा रहा हूं कि कंफ्यूजन ना रहे पढ़ते हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने खुदा से ज्यादा अजीज किसे रखा। इस तरह कई और भी रिश्ते हैं, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, सुन लें, कि जिसे खुदा ने जोड़ा है, आगे आगे जरा पूरी करवाए, कौन ना करे, आदमी। हाँ भी आदमी जरा पढ़पा सकते हैं। जुदा करने वाले भी कीन है, हाँ जी, तो खुदा को दूर करने वाले भी कीन है। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो शैतान किसी रिश्ते नूं भी की कर सकता है, लेकिन कलीसिया सबसे ज्यादा अजीज खुदा को, उसके कलाम को, उसकी पैरवी को और उसके जलाल को देती है, क्योंकि वो जानती है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या दिया है, फिदिया दिया, और अपनी पसली से मुझे नया जन्म दिया है। तो फिर जिस तरह कलीसिया ये समझ जाती है कि मैंने सबसे ज़्यादा इज्जत एहतराम अपने दुल्हा को देना है, बाकी लोगों को भी प्यार करना ही करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ना करें। तो फिर कलीसिया क्या कहती है पौलुस रसूल की जुबान से, रोमियो के खत में पढ़ते नहीं, 8वां बाब 35-36 आयत में क्या लिखा है, मुझे मसीह की कौन जुदा करेगा, हैं केड़ा शख्स मुझे मसीह की मोहब्बत से, उसकी पैरवी से, उसकी इबादत से, उसकी खिदमत से कौन जुदा कर सकता है, किसी की जरूरत है। तो फिर आगे पूरी लिस्ट लिखी हुई है, क्या हाल की चीजें, क्या इस्तकबाल की चीजें, क्या पस्ती की चीजें, फिर लिखा है काल 9, फिर लिया नंगापन 9, फिर लिया फरिश्ते
भावें फरिश्ता भी आके कहे छड़ दे यसू, क्योंकि शैतान दे भी और झूठे फरिश्ते भी हैं, है ना, जेड़े नूरानी फरिश्ते बन के आ जाते हैं। ये बाइबल च लिखे है कि नहीं कि शैतान नूरानी फरिश्ता भी, वो कहता मैं खुदा दा फरिश्ता, तेनू पे कहना कलाम नहीं पढ़ना, मैं खुदा दा फरिश्ता गिरजे नहीं जाना, तानू मैं भी कहना फरिश्ता कहना। वाह फरिश्ते ने क्या होती गल मुड़ जाए। इंसान और झूठे फरिश्ते वो भी रोकेंगे मुझे कौन मसीह की मोहब्बत से। कलीसिया भी जब जानती है अपने दुल्हा के बारे में, मोहब्बत के बारे में, कि हम दुल्हा के करीब हैं, दिल के करीब हैं, और हम एक जान हैं, और हमारा जो रिश्ता है बड़ा मजबूत है, और हमें उसकी मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। और यहाँ तक भी लिखा हुआ है, हम जब इकरार करते हैं, जिन्होंने शादियां की हैं वो तो जानते हैं, ऐसे कहते हैं भाई जब तक मौत, जरा बोलो की पढ़िया सी, चलो पढ़ो शौहर जिन्हां दी शादियां हैं या बीवियां, बोलो जरा, जब तक मौत आनी कहो, तुसी केड़ा होना दलेरी ना कहो, फिर कहो जरा, जब तक मौत जुदा ना करे हंसी जुदा। लेकिन ये और दर्जा पड़ोस बढ़ जाता है। वो जिस्मानी दुल्हन दूल्हे का इकरार, ये रूहानी इकरार उससे भी ऊपर है। वो कहता है मुझे मौत भी मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तो दर्जा बढ़ा के नहीं, जिस्मानी दूल्हा और दुल्हन से रूहानी दूल्हा और दुल्हन का दर्जा ऊपर है कि नहीं, मजबूती उससे भी ज्यादा है कि नहीं, रिश्ता उससे भी ज्यादा गहरा है कि नहीं है। वो कहता है, कलीसिया कहती है, पौलुस रसूल की ज़ुबानी कहती है कि मुझे मौत भी उससे जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि जब ईमानदार, जब कलीसिया इस जमीन पर से जाएगी तो वो अबदी बादशाहत में और खुदावंद यीशु मसीह के साथ अबदी मिलाप उसका होगा और हमेशा होगा, और रूबरू देखेंगे और रूबरू बैठेंगे, और फिर मौत नहीं होगी, फिर बीमारी नहीं होगी, फिर रोशनी की मोहताजी नहीं होगी। अब्दुल दुल्हन दूल्हा के साथ हमेशा उसके साथ रहेगी। हालेलुया। इसलिए हम आज शुक्र भी करेंगे कि खुदा ने हमें तराशा है, पसली में से बनाया है। अपने दुल्हा का शुक्रिया भी अदा करेंगे, और फिर ये भी याद रखेंगे कि हमें कोई ना आदमी जुदा कर सकता है, ना फरिश्ते मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ना मौत। हम तो कभी कभी समझाने के लिए मैं कहता, फिर समझ भी आ जाती जरा पंजाबी। असी पंजाबी च मुहावरा सुने कि बंदा एवं टिंड तो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ है। लिली नूं भी मुहावरे बड़े आते हैं। टिंड तो रड़ पैंदा एवं छोटियां छोटियां गल्लां तो है, एवं छोटियां छोटियां गल्लां तो टिंड तो रड़ पैंदा। साडे दूल्हा ने आ नहीं कीता, असी जाना ही नहीं, साडे दूल्हे ने आ नहीं कीता, असी जाना ही नहीं, असी चर्च भी नहीं जाना, असी दी गल्लां भी नहीं सुनिया, असी जनाब दा कलाम नहीं पढ़ना, क्योंकि टिंड तो रेड़े गए। कलीसिया टिंड तो रेड़ दी हकीकी, वो जिथों मर्जी रेड़े कहती अपने दूल्हा नूं। हालेलुया।
آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ مسیح کی دلہن ہو، ہاللیلویا، اور ہیرے کی طرح ہو، ہاللیلویا، اور خوبصورت ہو آپ، ہاللیلویا، اور یسوع مسیح کی پسلی سے نکلی ہوئی اور بنائی ہوئی دلہن۔ کتنی آپ کی ویلیو، کبھی جانا آپ نے؟ تو ایسے دلہا کو چھوڑنے کے لیے کبھی دل کرتا ہے؟ پیچھے ہٹنے کو دل کرتا ہے؟ ایسے دلہا سے ایک مہینہ گال نہ کریے، اچھا لگتا ہے جی؟ جیسے دلہا نال کدی گالی نہ کریے، مہینہ ہو گیا، دعا کی تیجے، نہیں جی مینوں تے 1 مہینہ ہو گیا، میں کیا دولے نہ رسیے، رسا کڑی پالدا۔ کیا لکھا ہے کہ غصہ کرو گناہ نہ کرو، غصہ آ ہی جائے تو پھر کی لیے ہے؟ سورج، ہاں کیونکہ جسمانی طور رشتے بھی دولہا ہو جاندے نے، لیکن ٹائم کی نہ دیتا ہے تو یا کو 100 کو سورج غروب ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ دولہا دلہن مہینہ گلا نہیں کرتی، کیونکہ میں پادری ہوں 50 سال سے، پھر ایک دوسرے بتا دیتے ہیں پاری صاحب جی دعا کرنا، میں کی ہو گیا مہینہ ہو گیا سی بولتے نہیں، اشاریاں نال ہی چلنے ہیں، اے روٹی پئی جے کھا کے تے جاؤ نکلو ہے تو وہ بھی روٹی کھا کے تے بس کوئی نہ کوئی اشارہ دے جاندہ ہے کہ میں کام تے چلے آگے۔ ہاں جی، تو بھی دولہا آ کے تے بچیاں نو پوچھدا پیا، انہوں نہیں پوچھنا ہاں بھئی تاڑی ماں کتھے ہوئے، وہ نہیں پوچھنا تسی کتھے ہو، ہاں بھئی بچے ہو روٹی کتھے ہوئے، لیکن اتھے بھئی لیکن اگر میں کہتا ہوں جو آپ جسمانی دولہا دلہن ہو وہ بھی سن لیں، ان کی خفگی یا غصہ کنی دیر چلانا چاہیے؟ ہاں جی ویلو ایڈنا کو ٹائم دیتا ہے، ہاللیلویا۔ لیکن خدا کی جو دلہن ہے، یسوع مسیح کی جو دلہن ہے، کلیسیا ہے اور دلہا ہے، ہم اس کے بغیر مہینے رہ نہیں سکتے، ہاللیلویا، کہ ہم اس سے بات نہ کریں اور وہ ہم سے بات نہ کریں۔ ہم نے ساری عمر اپنے دلہا کے ساتھ، چلو کدی کدی خفگی آئی جاندی ہے، کدی آنی اسی بھی تے پھر حق کے نہ ساڑھا اسی لڑ سکنے ہیں خدا نہ، میں لڑو لیکن سورج دے غروب ہون، سورج چڑھن تاکہ لڑو، بعد کیونکہ میں پادری کئی مجھے کہتے ہیں اے ساڑھا حق ہے کہ اسی بھی خدا نہ لڑنے ہیں، میں لڑو، لیکن یہ بھی نہ لی ہے کہ سورج کے آن غصہ چھاڑ بھی دی۔ خداوند آپ کو بہت برکت دیں، اپنے دلہا کے لیے زوردار تالیاں، ہاللیلویا، God bless you. God bless you.